بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ویڈیو سے متعلق سوال ہے۔ یہ ویڈیو کئی حضرات نے بھیجی ہے اور اس پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ ویڈیو کے اندر ایک کپڑے کا ذکر ہے اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک کپڑا تھا جس پر تمام نبیوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں اور خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی اس کے اوپر بنی ہوئی تھی۔ اور پھر ویڈیو کے اندر بہت سی باتیں ذکر کی گئی ہیں اور ذکر کر کے یہ دعویٰ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ آج کے زمانے کے اندر بھی یہ کپڑا موجود ہو سکتا ہے اور فلاں ملک کے فلاں چرچ کے اندر یہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں ویڈیو کے اندر کی گئی ہیں۔ تو چونکہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی دلچسپی کا سامان ہوتی ہیں، لوگوں کو بڑا لطف آتا ہے اس طرح کی چیزوں میں، اور جو بیان کرنے والے صاحب ہیں وہ بھی بہت دلچسپی کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو نئی نئی چیزیں جب ان کے سامنے آتی ہیں تو ان کی دلچسپی بڑھتی ہے اور حیران رہ جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کبھی سنا نہیں اس طرح کی بات کو، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کے کوئی حقیقت بھی، اس لیے کہ بعض کتابوں کے حوالے بھی دیے گئے ہیں کہ فلاں کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، تو کیا کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ جس میں انبیاء کی تصویروں کا ذکر ہو کسی کپڑے کے اوپر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کا ذکر ہو؟ تو اس طرح کی چیزیں کیا ہمارے ہاں تاریخ کے اندر ملتی ہیں؟ تو جواب میں عرض ہے، دیکھیں بعض واقعات ہمارے ہاں اس طرح کے ملتے ہیں کتابوں کے اندر۔ مثال کے طور پر آپ جو دلائل النبوہ ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ جو ویڈیو بنانے والے صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، تو اس میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ اور یہاں عنوان بھی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے کہ ملک شام میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اور تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے انبیاء کی شبیہوں اور تصاویر کا ساتھ پایا جانا، انبیاء کی تصاویر وغیرہ کا پایا جانا۔ پھر اس میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا گیا ہے۔ اس واقعے کو آپ خود پڑھ لیجئے گا زوم کر کے۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے، مختصر میں بیان کر دیتا ہوں، کہ ملک شام تشریف لے گئے تھے، وہاں بصرہ میں پہنچے تو عیسائیوں کی ایک جماعت ان کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ آپ حرم سے آئے ہیں؟ تو حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حضرت جبیر ابن مطعم نے جواب میں کہا کہ جی ہاں۔ تو پھر اس کے بعد وہ ان کو چرچ لے کے گئے، وہاں کچھ تصویریں، مورتیاں بنی ہوئی تھیں اور مختلف تصویریں بنی ہوئی تھیں، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی تھی۔ تو حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے ان سب پر نظر ماری مگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نظر نہ آئی شروع میں۔ اس کے بعد پھر وہ دوسرے معبد خانے کے اندر لے کر گئے، دوسرا جو بڑا چرچ تھا اس کے اندر لے کے گئے، تو وہاں بھی بہت ساری تصویریں موجود تھیں۔ تو اب حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے مطابق شبیہ موجود تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بھی موجود تھی، اور اس تصویر میں حضرت ابوبکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی کو پکڑ رکھا تھا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم نے اس نبی کی صورت کو اس صفت پر دیکھا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ جی ہاں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہیں؟ اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ صورت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میں نے بتایا کہ اے اللہ ہاں یہی ہیں، میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ وہی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں جو ان کی ایڑی کو پکڑے ہوئے ہیں؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں پہچانتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ یہی تم لوگوں کا نبی ہے اور دوسرا ایڑی پکڑنے والا اس کے بعد اس کا جانشین ہے۔ تو یہ واقعہ دلائل النبوہ کے اندر ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی جو ایک کتاب ہے تاریخ الکبیر اس کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ ایسے ہی اور مختلف کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ ایسے ہی دلائل النبوہ کے اندر جو دیگر انبیاء کی تصاویر کا ذکر ہے اس کا ذکر بھی ہوا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام جو ہرقل بادشاہ تھا اس کے یہاں گئے تھے، تو اس کے پاس میں بہت سارے صندوق رکھے ہوئے تھے، تو ان صندوقوں میں سے اس نے ایک ریشم کا ایک کالا کپڑا نکالا اور اس کو پھیلایا، تو اس پر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر تھی، حضرت نوح کی تصویر تھی، حضرت ابراہیم کی صورت تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی تصویر تھی، حضرت لوط کی تصویر تھی، ایسے ہی حضرت اسحاق کی، حضرت یعقوب کی، حضرت اسماعیل کی،
اور ایسے ہی حضرت یوسف کی، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ، ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تصاویر موجود تھی۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ تصاویر آپ کے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ ہرقل سے پوچھا گیا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ بالکل اسی کیفیت پر ہیں جس پر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی صورتیں اور شکلیں بنائی گئی ہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و شکل بالکل انہی کے مثل ہے۔ تو جو ہرقل تھا اس نے کہا کہ بے شک آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ ان کو اس کی اولاد میں سے انبیاء کرام کو دکھا دیں، لہذا اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر ان انبیاء کی صورتیں اور شکلیں اتاری تھیں، اور وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے خزانے میں محفوظ تھی۔ سورج کے غروب ہونے کی جگہ کے قریب غروب شمس کی جگہ سے ان کو ذوالقرنین بادشاہ نے نکال لیا تھا، اس نے ان کو حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا تھا، یعنی گویا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی تصاویر تھی، پھر اس کے بعد ذوالقرنین کے پاس پہنچی، پھر حضرت دانیال کے پاس پہنچی، تو ہوتے ہوتے ہرقل بادشاہ کے پاس بھی وہ تصاویر پہنچی تھی۔ تو یہ بھی جو ہے دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرما رکھا۔ تو یہ واقعات ذکر تو ہوئے ہیں، لیکن سندوں کے اعتبار سے کوئی اتنے مضبوط قسم کے واقعات نہیں ہیں کہ ان کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا جانے لگے کہ فلاں چرچ کے اندر انبیاء کی تصاویر موجود ہو سکتی ہیں۔ تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ ٹھیک ہے ہماری کتابوں کے اندر یہ واقعات نقل ہوئے ہیں، تو اس حد تک تو درست ہے کہ ماضی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے، تو اس حد تک تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مختلف اہل علم نے ان واقعات کو بیان کر رکھا ہے۔ بعض اہل علم کا خیال تو ان واقعات کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح نہیں کسی بھی طرح سے، لیکن بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ چونکہ مختلف سندوں کے ساتھ آئے ہیں، مختلف اہل علم نے ذکر کیا ہے، تو کچھ نہ کچھ ان کی حقیقت بہرحال موجود ہے۔ تو اس حد تک تو درست ہے کہ ماضی کے اندر یہ واقعات پیش آئے ہیں اور ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت جبیر ابن مطعم کا جو واقعہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، یا اس واقعے کو بھی اگر بیان کر دیا جائے تو ظاہر اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو خود قرآن مجید کے اندر صراحت موجود ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور ایسے صحابہ اکرام کا ذکر مبارک جو پہلی کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہے، روایتوں کے اندر موجود ہے یہ ساری چیزیں، تو ان کو تو بیان کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ان واقعات کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کرنا شروع کر دینا کہ فلاں جگہ اس طرح کا کوئی کپڑا موجود ہو سکتا ہے کہ اس میں نبیوں کی تصویر ہوگی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی وہاں پر موجود ہو سکتی ہے، تو اس طرح کے دعوے بہرحال نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کل کوئی کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کر دے گا کہ دیکھو، اپنی طرف سے کوئی تصویر بنا کے لے کے آ جائے گا، کوئی اس طرح کا کپڑا جس پر مختلف تصویریں بنی ہوں، اور میں دعویٰ کرنا شروع کر دے گا کہ یہی وہ حقیقی کپڑا ہے کہ جسے حضرت جبیر ابن مطعم نے دیکھا تھا، اور ہرقل بادشاہ کا جو دربار تھا وہاں اس کے اندر یہی کپڑا رکھا ہوا تھا، تو اس طرح کے دعوے کوئی شخص کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں جگہ پر یہ چیزیں موجود ہو سکتی ہیں، بس جتنی بات بیان کی گئی ہے اس کو اگر کوئی بیان کر دے تو اس حد تک جو ہے اس کی گنجائش ہے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔